اصل میں انسان جب شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر کیسے کیسے حالات آتے ہیں، اور اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے، کیونکہ یہ تقریباً ہر دوسرا شخص ان باتوں میں مبتلا ہے جو ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور تقریباً ہر شخص زیادہ تر انہی باتوں میں مبتلا ہے جو اس واقعہ کے اندر جو حالت اس شخص کی تھی۔ ہر شخص جو ہے وہ یہی رونا روتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو مل جائے تو بڑی بات ہے، حالانکہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی آمدنی 30 سال پہلے اس کی جو آمدنی تھی، جو مہینے کی آمدنی تھی، وہ 30,000 روپے تھی۔ تو 30,000 روپے آمدنی کے باوجود وہ جو ہے کوشش میں تھا کہ میں اور کماؤں، زیادہ سے ہو جائے، یہ کم ہے، اپنے غریبی جو ہے۔ اس شخص کی کچھ عادتیں تھی کہ ایک تو وہ جھوٹ بولتا تھا، اکثر جھوٹ جو ہے اس کی عادت بن گئی تھی۔ دوسرا کہ اس کی کوشش تھی کہ جو پیسہ میرے پاس یہ کم ہے اور ہو جائے، تو اور اس کی یہ کوشش بھی ہوتی تھی کہ کہیں بھی میرا پیسہ جو ہے وہ بچے لگے نہ۔ تو وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا اس پہ کہ اس کے پیٹ میں درد اٹھا، اور جب اس کے پیٹ میں درد اٹھا تو وہ وہاں کے علاقے کے ڈاکٹروں کے پاس گیا۔ ان کی سمجھ میں بیماری کوئی نہ آئی، تو انہوں نے کہا اس کو کہ یہ بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ ایسے کرے، اس بیماری کے لیے جو ہے آپ کو کراچی جانا پڑے گا، اور کراچی کا ایک مہنگا ترین ہسپتال بتایا کہ اس ہسپتال میں آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ اب وہ کراچی گیا، وہاں اپنے علاقے سے وہ کراچی چلا گیا۔ کراچی جا کر اس نے جو ہے اس ہسپتال میں گیا، اور وہ ایسا ہسپتال تھا کہ وہاں پہ امیر لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا، اور مہنگے ترین علاج تھا، یعنی بڑے پیسے لگتے تھے وہاں۔ لیکن ان ہسپتال والوں کی ایک خوبی اور بھی تھی کہ وہ غریبوں کا بھی علاج کرتے تھے۔ لیکن کوئی بھی آدمی جب جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں غریب ہوں، میں جو ہے اتنا خرچہ فولڈ نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ اس کو ایک فارم دیتے تھے جو زکوٰۃ کا ہوتا تھا، اس پہ اس کو سین کرنا ہوتا تھا، ان کے کچھ شرائط تھے، وہ پڑھ کے پھر سین کرتے تھے، پھر وہ اس کا علاج شروع کر دیتے تھے، تو گویا اس کا علاج وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوتا تھا۔ جب یہ شخص کراچی کے اس ہاسپٹل میں گیا، اس کی آمدنی اس دور میں 30,000 تھی۔ اس نے کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا میں علاج کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ دوسری شرط ہے کہ آپ اس جو ہمارا فارم ہے اس کو پر کر دیں۔ اس کے اندر لکھا تھا کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں، یعنی قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، اور میری مہینے کی آمدنی 3,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے بخوشی اس فارم کو پر کیا اور حلف بھی اٹھایا، اور وہ فارم پر کر کے ان کو دے دیا، انہوں نے اس کو داخل کر دیا۔ 3 ٹائم کا کھانا بھی اس کو فری ملتا رہا، اس کا علاج بھی ہوتا رہا۔ 1 مہینے میں اس کا علاج ہو گیا، اور وہ واپس اپنے علاقے میں آیا۔ لوگ اس کو ملنے آئے کہ اللہ نے آپ کو صحت دے دی۔ اس نے یہ کہا کہ میں تو فری علاج کروا کے آیا ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، اتنے مہنگے ہاسپٹل میں آپ فری علاج کیسے کروائے؟ اس نے بتایا ایسے میں نے فارم پر کیا۔ تو ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس نے جب پوچھا کہ آپ کا علاج فری کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے وہاں پہ فارم پر کیا۔ اس نے کہا آپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے جھوٹ کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی، اور آپ نے کہا کہ میں 3,000 سے زیادہ میری آمدنی نہیں ہے، حالانکہ آپ کی تو 30,000 آمدنی ہے۔ اس نے وہ بات ہنس کے ٹال دی کہ تو کیا باتیں کر رہا ہے، یہ تو دنیا میں یہ چلتا ہے، یہ دنیا میں چلتا ہے، ایسے بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کی سزا پھر بڑی سخت ملتی ہے۔ اب اس شخص کے ساتھ جب 8-9 سال بعد ملاقات ہوئی تو یہ واقعہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کا حال بدلا ہوا تھا، اس کا رنگ، اس کی وہ اکڑ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا وہ جو بول گیا تھا ان بولوں نے مجھے برباد کر دیا،
وہ جو میں اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بول گیا تھا اور میں یہ کہہ گیا تھا کہ میری 3000 سے زیادہ آمدنی نہیں ہے، اللہ نے اس مقام پہ لا کے مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ اب میں بھی کماتا ہوں، میرا بیٹا بھی کماتا ہے، لیکن 3000 سے اوپر ہماری کمائی جاتی ہی نہیں ہے۔ کہاں 30,000، اور آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب 2-2.5 میں بہترین گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ 30,000 لینے والا 3,000 لینے پہ مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ ایک تو اس کے اندر ناشکری تھی، دوسرا اس نے جھوٹ بولا۔ اس لیے زکوٰۃ صدقہ کے پیسے سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرے۔ کبھی بھی جو ہے بامر مجبوری میں بھی ہو تو اللہ سے کہے، اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا، مجھے صدقہ خیرات دینے والا بنا، اللہ مجھے لینے والوں میں شمار نہ کر۔ اور اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ خیرات ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا ہے۔